اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریف اور تمام تر حمد خدا لم یزل کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر خاص و عام، اور درود و سلام محمد اور آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تبھی تو بے ساختہ دل پکار اٹھا کہ اول سے بھی اول ہے تو آخر سے بھی آخر، کب سے ہے کہاں تک ہے خبر تھی نہ خبر ہے، رکھتا بھی نہیں کان لیکن سنتا ہے دعائیں، آنکھیں بھی نہیں ہیں پر ہر ایک شے پہ نظر ہے، کہ محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، اولا ہے تو اتنا کہ علی سے بھی بڑا ہے، یہ حسن ہے تیرا۔ شاعر پروردگار کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ حسن ہے تیرا، یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے، اور فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ذاکرہ فریحہ عدنان زیدی، اپنے پروگرام کل ایمان رمضان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ شاد رہیے، آباد رہیے، جہاں بھی رہیے، کل ایمان کے سائے رحمت میں رہیے۔ آج 27 رمضان المبارک ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو رات کل گزری ہے برکتوں والی رات، یہ دن برکتوں والا دن، رحمتوں والا دن، ماہ رحمت کا، ماہ رمضان کا سب سے برکت والا دن۔ کیوں؟ کیونکہ آج نزول قرآن کا دن ہے، آج وہ دن ہے کہ جب رحمتیں نازل ہوئیں، برکتیں نازل ہوئیں، اور اسی کے ساتھ اس حسین عنوان پر نزول قرآن کے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذاکرہ ہیں، ایڈوکیٹ ہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں خوار کی جانب۔ السلام علیکم سیدہ سلمیٰ خلیق صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ کے ایس ٹی وی پاکستان فرسٹ وومن ویب چینل انتہائی ممنون و متشکر ہے آپ کا کہ آپ نے اپنے انتہائی بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ جزاک اللہ جناب سیدہ، آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کریں گی۔ تو کیوں نہ ہم بلا تاخیر اپنے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں، سوالوں کا آغاز کریں۔ ہمارا جو آج کے دن سے ریلیٹڈ پہلا سوال ہے، جیسا کہ میں نے کہا نزول قرآن کا دن ہے، بے شک عظیم ترین دن ہے، برکتوں والا دن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج قرآن نازل ہوا۔ تو تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس دن کو منانے کا کیا حکم ہے، کس طرح سے منایا جائے یہ دن؟ بہت ہی خوبصورت دن ہے رمضان المبارک کا، 27 رمضان المبارک کی جو نزول قرآن کا بھی دن، کہ جس میں پروردگار عالم نے وہ قرآن بلاغت کی جو لوح محفوظ پر تحریر ہو چکا تھا، اور پھر جہاں جہاں جب جب ان آیات کی ضرورت پڑتی رہی وہاں وہاں پروردگار عالم آیات کا نزول کرتے رہے، لیکن قرآن بلاغت کو، کلام بلاغت کو یکجا کر کے پروردگار عالم نے جو جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے 23 سال کچھ ماہ، اور پھر اس کے بعد جب پروردگار عالم نے قرآن بلاغت کو نازل فرمایا یکجا کر کے، تو وہ 27 رمضان المبارک کہ جس میں پروردگار عالم نے ایک ساتھ پورا کا پورا کلام بلاغت اپنے آخری حبیب، آخری نبی، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ بے شک، لہٰذا کلام بلاغت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی آیات کی تلاوت جتنی زیادہ ہم کرتے چلے جائیں گے، پروردگار عالم اتنے اجر، اتنے حسنات ہمیں عطا کرتا چلا جائے گا۔ لہٰذا 27 رمضان المبارک پوری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جتنا ہم زیادہ سے اچھا، بہت سے خواہش یہی کرتے ہیں کہ جب ہم پورے رمضان المبارک میں کلام بلاغت جتنے ہم سپارے پڑھ رہے ہیں یا جتنا ہم کلام بلاغت کو ختم کر رہے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پارے پڑھیں، بہت سے ہمارے جو لوگ ہیں جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کلام بلاغت کے نزول کا بہترین ماہ مبارک ہے، اور رمضان یعنی قرآن کی بہار بھی اسی ماہ مبارک میں ہے، لہٰذا خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ اچھا، پھر اس کے بعد خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہم بہترین رات، بہترین دن میں اس کلام بلاغت کے ہدیہ کریں ان مقدس ترین ہستیوں کو کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کے شامیانے کو سجایا ہے۔ لہٰذا
کلام بلاغت ہم ہدیہ کرتے ہیں محمد والے محمد کو، اللہم صلی علی اور اس دن کو منانے کی خصوصیت یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے تو وہی کہ پاکیزہ ہو جائیں، کس طرح غسل کر لیں، طہارت کر لیں، اور پھر جب ہم اس کلام بلاغت کو پڑھ کر ہدیہ کریں گے تو یقیناً ہمارا دل اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اس کلام بلاغت کو نہ صرف قبول فرما لیں گے بلکہ اس کا حسنات، اس کے درجات، اس کا اجر پروردگار عالم کثیر کر کے ہمیں عطا فرما دیں گے۔ بالکل، جزاک اللہ، بہترین جواب آپ نے مجھے دیا۔ اسی کے ساتھ چونکہ دیکھیں بات قرآن کی ہو رہی ہے، بابرکت کتاب کہ جس میں ہر خشک و تر کا تذکرہ ہے، اور میں کہوں گی کہ ہم شیعان حیدر کرار کے لیے تو بہترین تحفہ ہے یہ قرآن۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بسم اللہ پائی جاتی ہے، اور نقطہ بائے بسم اللہ جناب امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ قرآن کریم کیا صرف ہم نے معذرت کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی رخصتی کے لیے رکھا ہے، یا اپنے گھر میں کسی اونچائی پر سجانے کے لیے رکھا ہے؟ ہمیں کس طرح سے اپنے بچوں کو تربیت کرنی چاہیے کہ دیکھو اس طرح سے ہم نے اپنی روٹین کو مینٹین کرنا ہے، اس طرح سے ہم نے تلاوت قرآن کرنی ہے؟ تو تھوڑا سا اس پر گفتگو اگر ہو تو۔ دیکھیے بہت ہی آسان سا اگر میں طریقہ کار بتاؤں، یا یہ کہہ لیجئے کہ اپنے جیسے آپ نے کہا نا بچوں کی تربیت، دیکھیں بچہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو دیکھتا ہے، بالکل۔ لہٰذا میں یہ کہوں گی کہ ماؤں کا، اسپیشلی ماؤں کا جو عمل ہونا چاہیے وہ یہ کہ بچے کو اس جانب متوجہ کرنے کے لیے کہ کیونکہ دیکھیں زور زبردستی سے کبھی کوئی کام نہیں ہوتا، بالکل۔ جتنا آپ محبت کے ساتھ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو جبرن نہیں پھیلایا تھا، کیا کہا تھا؟ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لہٰذا جب دین کو جبر سے نہیں پھیلایا ہے تو ہمیں بھی اپنے عمل کو اسی طرح انجام دینا ہے جو اللہ کے حبیب نے ہمیں سکھایا ہے۔ لہٰذا ہم نے بچے کو جب اس جانب راغب کرنا ہے تو راغب کرنے کا ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ پہلے کر کے دکھائیں، بالکل۔ لہٰذا خود جب ہم پڑھنا مستقل شروع کریں گے نا تو بچہ لا محالہ اس جانب متوجہ ہوگا کہ کوئی تو ایسی چیز ہے نا کہ جو مادر گرامی روزانہ تلاوت کر رہی ہیں۔ اس کے طریقہ کار بہت ہی آسان، ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی بار میں پورے کے پورے سپارے کو ختم کریے، بالکل۔ اس کا طریقہ آپ یہ اختیار کیجئے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں، نماز کے بعد چند آیات، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہر آیت کا کہ 70 باطن ہے اور 70 ظاہر ہے، اور ہر آیت اپنے اندر ایک معقل رکھتی ہے، لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری کی پوری سورہ کو اس وقت پڑھیں یا پورے کے پورے سپارے کو اس وقت پڑھیں، آپ چند آیات تلاوت کر لیجئے، اور جب یہ چند آیات اپنے بچے کے سامنے آپ تلاوت کریں گے تو اس میں شوق پیدا ہوگا، اس کی رغبت اس جانب آئے گی، لہٰذا وہ آپ سے خود خواہش کرے گا۔ ایک یہ ہوتی ہے نا میں خواہش کروں اور اگلا مجھ سے خواہش کروائے، تو وہ کتنی اچھی بات ہو جائے گی کہ جب میرا بچہ مجھ سے خود کہہ رہا ہوگا کہ آپ جو پڑھ رہی ہیں مجھے بھی پڑھوائیے، لہٰذا عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز آپ نے یہ کہا کہ کیا فقط بیٹیوں کے سر پر، دیکھیں بہت معذرت کے ساتھ ہم نے کلام بلاغت کو یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید کلام بلاغت جو ہے وہ فقط بیٹیوں کے رخصت کے وقت ہی استعمال کیا جائے، یا پھر گھر میں برکت کے لیے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم کلام بلاغت کو گھر میں رکھ دیں گے تو شیاطین اس سے دور بھاگیں گے۔ تو یہ صرف شیاطین کو بھگانے کا فارمولا نہیں ہے، بلکہ کلام بلاغت کو جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے۔ اب اگر ہم تاریخ کی طرف نگاہ کرتے ہیں، امام سید سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، روایت کہتی ہے جب آپ تلاوت کلام بلاغت، لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، کہتے ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف بھی تو آئیے آپ دیکھیے تو ائمہ اطہار علیہ السلام جب تلاوت کلام بلاغت کرتے تھے تو لوگ اپنے امور کو بھول جاتے تھے۔ اتنا خوبصورت انداز، اتنا خوبصورت لحن، اتنی خوبصورت آواز کہ لوگ مدہوش ہو جاتے تھے، لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے تھے۔ وہ وقت ہے کہ جس کے لیے روایت کہتی ہے کہ مدینے میں جب اکثر ایسے ماحول ایسا تھا
کہ گھروں میں پانی نہیں تو لوگ اپنی پشت پر مشکیزیں بھر بھر کے لے کر آتے تھے، لیکن گھر کے ان کا گزر خانہ امام سید سجاد علیہ السلام سے ہوتا تھا، اور اگر کہ تلاوت کلام بلاغت کی آواز آ جاتی تو وہ اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے تھے، اور وہ بھرا ہوا مشکیزہ کتنا وزن ہوگا اس کا، وہ اپنی پشت پر رکھ کے تلاوت کلام بلاغت سننے میں مدہوش ہو جاتے تھے۔ لہٰذا جس گھر میں حدیث رسول خدا ہے کہ جس گھر میں کثرت سے تلاوت کلام بلاغت ہوتی ہے فرشتے اس گھر میں جوگ در جوگ آتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کلام بلاغت کے لیے جو یہ سوچ لیں نا کہ فقط اس کو ریپ کر کے آپ نے طاق پہ رکھ دینا ہے، اس سے برکتیں نازل ہوں گی، نہیں، اس سے برکتیں نازل نہیں ہوں گی، نہ تو بیٹی کے سر پر اس کا سایہ کر کے بھیجنے سے بیٹی کے لیے بہتر ہوگا، نہیں، بلکہ سایہ حقیقتاً کلام بلاغت بیٹی پر اس وقت کرے گا کہ جب ماں بیٹی کو یہ نصیحت کر کے بھیجے کہ دیکھو یہ صرف تمہارے سر پر سایہ نہیں کر رہا ہے، اس کو تم نے کھولنا بھی ہے، اس کو تم نے پڑھنا بھی ہے، اور اس کی ہر آیت سے تم استفادہ حاصل کرو گی۔ میں نے کہا نا ہر آیت اپنے اندر ایک پورا کا پورا موضوع رکھتی ہے۔ جب ہم اس آیت کو کثرت کے ساتھ کلام بلاغت کو پڑھیں گے، یقین کیجئے کہ جو شوق اور رغبت کے ساتھ پڑھتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کلام بلاغت خود ہم سے گفتگو کر رہا ہے، اس کی آیات، اس کے الفاظ ہمارے لبوں سے اس طرح نکل رہے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہم سے باتوں میں مصروف ہے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک قرآن پاک اور ایک ذکر امیر کائنات، بے شک کہ ذکر امیر کرو ایسا لگتا ہے کہ دل کو سکون مل رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرو دل کو سکون ملتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جو قرآن ہے وہ علی بن ابی طالب ہیں۔ جزاک اللہ، آپ نے بہت بہترین میرے تمام سوالات کے جوابات دیے، اور بہت بہترین آپ نے پاکستان فرسٹ وومن ویب چینل سے میسج کنوے کیا ہے۔ آگے جزاک اللہ، شاد رہیے، آباد رہیے، کل ایمان کے سایہ رحمت میں رہیے۔ جی ناظرین، اب اسی کے ساتھ اپنی میزبان ذاکرہ فریاد نان زیدی کو اجازت دیجیے، ملیں گے کل نئے پروگرام میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔